السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم دیکھیں گے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور آپ حدیث عشرہ مبشرہ کے راوی بھی ہے۔ خاندان: سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد اور بہنوئی تھے۔ آپ کا تعلق قبیلے بنو عدی سے تھا جو قریشی کی ایک شاخ تھی۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدنا سعید بن زید کی کنیت ابو العور سے تھی۔ آپ کے والد کا پورا نام زید بن عمرو بن نفیل، جو کہ اپنے زمانے کے دین ابراہیم کے پیروکار تھے۔ وہ نہ تو بتوں کی پوجا کرتے، نہ ان پر چڑھاوے چڑھاتے، نہ بتوں کے نام کی قربانی کرتے اور نہ وہاں کا کھانا کھاتے۔ انہوں نے اصحاب فیل کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر کو تباہ کیا اور اپنے گھر یعنی بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی تھی۔ زید بن عمرو بن نفیل کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل دیکھا تھا۔ زید نے تلاش حق میں شام، عراق اور دوسرے علاقوں کا سفر کیا۔ وہ یہودی اور عیسائی علماء اور راہبوں سے ملے، مگر کہیں بھی ان کے دل کو اطمینان نصیب نہ ہوا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو گواہ رہے کہ میں تیرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہو کہ تجھے عبادت کا کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی طریقے سے تیری عبادت کروں۔ انہوں نے اپنی اس آرزو کا اظہار بھی کیا کہ ان کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خیر و برکت نصیب ہو جائے۔ اس بارے میں وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس خیر و برکت سے محروم رکھا ہے، لیکن میرے بیٹے کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زید کی یہ دعا قبول فرمائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین اسلام کی دعوت پیش کی تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا، اور وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جو ابتدائی میں اسلام لائے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زید بن عمرو بن نفیل نے قریش کو کسی مذہبی تہوار پر خوشیاں مناتے دیکھا تھا کہ قریشی نوجوان قیمتی ریشمی عمامے باندھے اور اعلیٰ یمنی لباس پہنے ہوئے پھر رہے تھے۔ عورتوں اور بچوں نے بھی عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، اور کچھ لوگ جانوروں کو نہلا دھلا کر بتوں کے سامنے قربان کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ جناب زید نے یہ منظر دیکھا تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کہنے لگے، اے قبیلہ قریش، جس بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے لیے آسمان سے بارش برسائی، جس کا پانی پی کر وہ سیراب ہوئی، جس نے اللہ کی زمین سے اگی ہوئی گھاس کھائی اور اپنا پیٹ بھرا، تم اس بکری کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، یہ کتنی بڑی جہالت اور نادانی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جناب زید کے بھائی خطاب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے جناب زید کو زوردار تھپڑ مارا اور کہا، تو برباد ہو، ہم بہت دیر سے تیری فضول باتیں سن رہے ہیں، اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد خطاب نے اپنی قوم کے کچھ سر پھرے لوگوں کو اکسایا، جنہوں نے جناب زید پر حملہ کیا اور ان کو مار مار کر مکہ مکرمہ سے باہر نکال دیا۔ آپ غار حرا والے پہاڑ جبل نور میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ ان کے مکہ مکرمہ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی، مگر وہ کبھی کبھار چھپ کر شہر میں آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ جناب زید خفیہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حبش، عثمان بن حارث اور امیمہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سے ہوئی۔ یہ لوگ آپس میں افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ قریش سخت گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ جناب زید نے ان کی بات چیت سن کر کہا،
اللہ کی قسم آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، وہ ابراہیمی دین سے ہٹ گئی ہے، مگر آپ لوگ تو صحیح ابراہیمی دین اختیار کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اس میں آپ سب کی نجات ہے۔ اس کے بعد یہ 4 مرد یہود و نصارہ کے علماء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تاکہ اصل ابراہیمی دین کو اس کی صحیح صورت میں اختیار کر سکے۔ ان میں سے ایک ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی۔ 2 آدمی عبداللہ بن حبش اور عثمان بن حارث کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ البتہ زید بن عمر و نفیل کی داستان بڑی دلچسپ ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں تحقیق کی، مگر ان دونوں مذہبوں سے میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ پھر میں نے ابراہیمی دین کے بارے میں جستجو کی، اس کے لیے کئی سفر کیے۔ آخر ملک شام میں کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک ایسا راہب ہے جو بہت بڑا عالم ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا، اسے اپنی کہانی سنائی تو اس نے مجھ سے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ ابراہیمی دین کی تلاش میں ہیں۔ میں نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے اسی کی تلاش ہے۔ وہ راہب بولا، آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں جو اصلی صورت میں اب کہیں موجود نہیں، بہتر ہے تم اپنے شہر مکے چلے جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجنے والا ہے جو ابراہیمی دین کی تجدید کرے گا۔ اگر تم نے اس نبی کو پا لیا تو اس کا دامن تھام لینا۔ جناب زید واپس مکے کی طرف آ رہے تھے کہ ان کو راستے ہی میں قتل کر دیا گیا۔ ان کو کوہ ہرا کے دامن میں دفن کر دیا گیا۔ یہ بعثت نبوی سے 5 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس طرح جناب زید کو اس کا موقع نہ مل سکا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس نبی کا منتظر ہوں جو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہوگا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ زید نے مرتے وقت عامر بن ربیعہ سے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے اسماعیل کے خاندان سے ہونے والے نبی کو پا لیا تو میں اس پر ضرور ایمان لاؤں گا۔ بدقسمتی سے اگر مجھے یہ سعادت میسر نہ آئی تو اے عامر، اگر تمہاری زندگی وفا کرے اور تم اسے پاؤ تو ان کو میرا سلام کہنا۔ پھر جب عامر بن ربیعہ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کا سلام پہنچایا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، اس کے لیے رحمت کی دعائیں فرمائیں اور یہ فرمایا، میں نے زید کو جنت میں دیکھا ہے۔ بعد میں جب سیدنا سعید بن زید اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور زید کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زید کی مغفرت کرے اور اس پر رحمت کرے۔ وہ ابراہیمی دین پر مرا اور قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گا۔ جناب زید بن عمر بن نفیل کی ایک عظیم خوبی یہ تھی کہ وہ زندہ در گور کی جانے والی بچیوں کو بچا لیتے اور ان کی کفالت کرتے تھے۔ اگر بعد میں کسی بچی کا باپ اسے اپنے پاس رکھنے اور اس کی پرورش کرنے پر تیار ہوتا تو اس کو واپس لوٹا دیتے تھے، ورنہ خود پرورش کر کے اس کی شادی کر دیتے تھے۔ دور جہالت میں جناب زید کی یہ معاشرتی خدمت اور اخلاقی خوبی تھی جو ان کو دوسرے تمام لوگوں سے ممتاز کرتی تھی۔ قبول اسلام۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہے جو بالکل ابتدا میں مسلمان ہوئے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایسے خاندان میں پرورش پائی تھی جو آغاز سے مشرکین کی جہالت اور گمراہی سے متنفر تھا۔ وہ ایک ایسے باپ کے سائے میں پروان چڑھے تھے جو ساری عمر حق کی تلاش میں رہا اور اسی جستجو میں اس کی وفات ہوئی تھی۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی بیوی سیدنا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسلام لانے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کو قریش کے ہاتھوں سخت تکلیفیں اٹھانی پڑی، مگر ان دونوں نے صبر و استقامت سے کام لیا۔
یہ مبارک زوجین ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے دین اسلام کی دعوت کو پھیلتا دیکھا تو اس کی مخالفت میں ایک دن یہ ارادہ کر لیا کہ نعوذ باللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس دعوت کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ اسی ارادے سے وہ گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم رضی اللہ تعالی عنہ میں تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ کئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ راستے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جنہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس نئی دین کا خاتمہ ہو جائے۔ سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے اور دروازہ بند کر رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھلوایا۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اندر چھپ گئے۔ پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا نیا دین اختیار کیا ہے؟ بہنوی سے تلخ کلامی ہوئی تو ان کو زخمی کر دیا۔ بہن چھڑانے آئی تو اس کو بھی پیٹا، مگر اس نے جواب دیا عمر جو چاہے کر، ہم اس دین پر قائم رہیں گے۔ بہن کی استقامت اثر کر گئی، بولے جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ کہا گیا پہلے غسل کرو، پھر صحیفے کو ہاتھ میں لو اور پڑھو۔ جب قرآن پڑھا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگے مجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جو اس وقت دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھے۔ دروازے پر دستک دی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، کیونکہ سیدنا عمر تلوار بکف تھے، لیکن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر بعرب انداز میں پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا اسلام لانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پکارا تو سب مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی طاقت اور اسلام کی دعوت کو بڑی تقویت ملی۔ اگرچہ ان سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر شخص مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک مسلمانوں کی ہمت نہ تھی کہ جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اب مسلمان کعبے میں جا کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ اسی حوالے سے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ عظیم الشان واقعہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اس کے بعد سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئی۔ ان لوگوں نے دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مکی زندگی میں سخت تکلیفیں برداشت کیے۔ ہجرت مدینہ۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ وہاں انہوں نے سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کے ہاں قیام فرمایا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ زمین عطا فرمائی، جس میں انہوں نے اپنے لیے مکان تعمیر کر لیا۔ مدینے میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواقعات سیدنا رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو انصار کے ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ غزوات۔
غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت ثابت ہے۔ غزوہ بدر میں آپ اس لیے شریک نہ ہو سکے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر سے چند دن پہلے شام سے آنے والے قریش کے قافلے کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کے ہمراہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کی خبر لے کر واپس آئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی فتح سے واپس لوٹ رہے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ اس طرح ان دونوں اصحاب کو بھی بدری صحابہ میں شامل کر لیا گیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے زمانے میں ان سے بھرپور تعاون کیا۔ ان کے ذمے جو خدمت بھی سپرد ہوئی اسے انہوں نے احسن طریقے سے پورا کیا۔ کسرا کا تخت چھیننے اور قیصر روم کی سلطنت پر غلبہ پانے میں وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ ہر جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں وہ شام کے جہاد میں پیدل فوج کے سپہ سالار تھے۔ جنگ اجنادین میں سواروں کے رسالے کے افسر تھے۔ دمشق کے محاصرے میں بھی حصہ لیا تھا۔ جنگ فہل میں مسلمانوں کے پیدل دستے کی کمان کی۔ انہوں نے حمص کے رومی گورنر کو جنگ میں قتل کیا تھا، جس کے نتیجے میں حمص پر اسلامی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ یرموک کے معرکے میں جب مسلمانوں کے میمونہ پر رومیوں نے سخت دباؤ ڈال دیا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے تو جن افسروں نے شجاعت اور ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کیا ان میں سید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس جنگ میں عیسائیوں کی تعداد 1,20,000 تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمان صرف 24,000 تھے۔ اس موقع پر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی مقدمے کے افسر کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے قلب پر زوردار حملہ کیا جس سے رومی پسپا ہو گئے۔ معرکہ یرموک کے بارے میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رومی عیسائیوں کا لشکر بڑے جوش و خروش اور شان و شوکت سے آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ لشکر کے آگے بڑے بڑے پوپ پادری صلیب اٹھائے بلند آواز سے ورد کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ بجلی کی طرح پورا لشکر گونج رہا تھا۔ مسلمانوں پر اس لشکر کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اس نازک موقع پر اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش اور جذبے سے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے تقریر کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کے بندو صبر کرو، بے شک صبر ہی کے ذریعے کفر سے نجات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ننگ و عار ختم ہوتی ہے۔ سنو اے نیزے درست کر لو اور چھپائے رکھو، خاموشی اختیار کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سرشار کر لو یہاں تک کہ میں تمہیں ایک دم حملے کا حکم دوں۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک شخص مجاہدین کی صف سے نکل کر آگے بڑھا۔ اس نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، میں نے عزم کر رکھا ہے کہ اپنا فرض انجام دوں گا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، کیا آپ کوئی پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے سلام کہنا اور یہ عرض کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فتح و کامیابی کے لیے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید بیان کیا کہ میں نے اس آدمی کی بات سنی اور پھر دیکھا کہ اس نے اسی وقت نیام سے اپنی تلوار نکالی اور دشمن سے مقابلے کے لیے دوڑ پڑا۔
اس کے بعد میں نے نشانہ لیا جبکہ میں گھٹنے کے بل کھڑا تھا اور نیزے سے دشمن کے اس افسر شہ سوار کو نشانہ بنایا جس نے اسلامی لشکر کی طرف سب سے پہلے پیش قدمی کی تھی۔ پھر میں نے جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے دشمن کی کثرت کا خوف نکال دیا تھا۔ پھر تمام مجاہدین نے دشمن کا مقابلہ اس دلیری سے کیا کہ آخرکار مسلمانوں نے فتح پائی۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے فتح میں بھی شرکت کی تھی، اور جب وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کی اطاعت کر لی تو سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر مقرر کیا۔ آپ پہلے مسلمان ہیں جو دمشق کے گورنر بنے، لیکن بعد میں آپ گورنری سے مستعفی ہو کر رضاکارانہ طور پر پھر جہاد میں شریک ہوئے اور پورے شام کی فتح تک اس میں شامل رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے جن افراد کو نامزد کیا تھا، اس میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے شامل نہ کیا کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار تھے، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے اس کے اہل تھے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قناعت پسند اور خاموش طبع تھے، وہ جاں پسندی سے دور رہتے تھے۔ انہوں نے خوشی سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، پھر وہ خاموشی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ اس وقت کوفہ میں تھے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ شہادت کی خبر سن کر وہ سخت غمگین ہوئے اور کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر یہ تقریر کی، اے لوگو، تم نے جو سلوک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے، اگر اس سلوک کی وجہ سے احد پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو اس کا ٹل جانا ممکن ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں میں فتنوں نے سر اٹھایا تو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے الگ تھلگ رہے اور حالات سے سخت دل گرفتہ تھے۔ باقی زندگی آپ نے عبادت میں گزاری۔ آپ نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں حصہ نہ لیا، بلکہ مدینے کے قریب وادی عقیق میں وفات تک گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو امیہ کے زمانے میں جب مروان بن حکم دنیا کا گورنر تھا تو ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو عرصے تک اہل مدینہ کی گفتگو کا موضوع بنا رہا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے، عروہ بنت اویس نامی ایک عورت نے مروان بن حکم سے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ شکایت کی کہ انہوں نے اس سے کچھ خطا زمین زبردستی ہتھیا لیا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے مروان کی عدالت میں سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ مروان نے سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وفد بھیجا۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بہت افسوس ہوا اور وہ فرمانے لگے، یہ لوگ میرے متعلق کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے اس عورت کی زمین چھین کر بڑا ظلم کیا ہے؟ بھلا میں ایسے گناہوں نے جرم کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ناحق طور پر اپنے قبضے میں لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے یہ عورت جھوٹی ہے، تو اسے اس جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اسے اندھا کر کے کنویں میں گرا دے، تاکہ لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد وادی عقیق میں ایسا سیلاب آیا جس سے وہ حد بندی واضح ہو گئی جس کے بارے میں جھگڑا پیدا ہوا تھا۔ اس سے مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں
اور عورت جھوٹی ہے۔ اس کے 1 مہینے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ایک روز وہ اپنی زمین میں گھوم پھر رہی تھی کہ اچانک اپنے ہی کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ اس واقعے کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بچپن سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں دوسرے سے کہتا، ترجمہ: اللہ تجھے اس طرح اندھا کر دے جیسے اس نے اروا کو اندھا کیا تھا۔ ویسے اس بات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ مظلوم سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ وفات: سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے قریب وادی عقیق میں جمعے کے دن 50 ہجری یا 51 ہجری میں وفات پائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نماز جمعہ کی تیاری کر رہے تھے کہ ان کو سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع ملی۔ آپ فوراً وادی عقیق پہنچے۔ وہاں سے سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت لوگوں کے کندھوں پر مدینے لائی گئی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لحد میں اتارا۔ ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 81 برس کی تھی۔ حدیث کے روایات: سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 48 احادیث مروی ہے۔ عشر مبشرہ والی حدیث بھی آپ نے اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی تھی۔ تو سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے